نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال الله تعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن لكم في الأنعام لعبرة. صدق اللہ العظیم. معزز ناظرین اکرام، جانور اور پرندے بھی ہماری ہی طرح اس دنیا کا حصہ ہیں. ان کے حقوق کو جاننا اور اس کا احترام کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. وہ بھی ہماری طرح درد، خوشی، ڈر اور محبت کا احساس رکھتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ انعام میں فرمایا: وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ. زمین میں چلنے والا کوئی جانور اور ہوا میں اڑنے والا کوئی پرندہ ایسا نہیں جو تمہاری طرح امتیں نہ ہوں، وہ بھی ہماری ہی طرح امتیں ہیں. قرآن مجید کے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا: وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً. اور بے شک تمہارے لیے ان مویشیوں میں عبرت کا سامان ہے. اور احادیث میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے ساتھ شفقت، محبت، اچھا سلوک اور رحم دلی کرنے کی تعلیم دی ہے. جانوروں کو پانی پلانا ثواب کا کام ہے، گناہوں کے بخشش کا ذریعہ ہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایک شخص راستے سے جا رہا تھا، اسے سخت پیاس لگی تو اس نے ایک کنویں میں اتر کر پانی پیا اور پھر باہر آیا تو اس نے دیکھا کہ ایک کتا ہانپ رہا ہے اور پیاس کی وجہ سے کیچڑ چاٹ رہا ہے. تو اس نے اپنے دل میں کہا کہ یہ کتا بھی اسی طرح پیاس میں مبتلا ہے جو مجھے لگی ہوئی تھی. تو اس نے دوبارہ کنویں میں اترا اور اپنے چمڑے کے موزے سے پانی بھرا اور منہ سے پکڑ کر باہر آیا اور اس کتے کو پلایا. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے اس عمل کو قبول کیا اور اس کی مغفرت فرما دی. صحابہ اکرام نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہمیں چوپایوں پر بھی اجر ملے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہر جاندار میں ثواب ہے. زمین میں موجود کسی بھی جانور پر رحم کرنے والوں پر اللہ رحم کرتا ہے. حدیث پاک کے اندر آیا ہے، اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے. تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. اور جانوروں کو ستانے، پریشان کرنے اور ان کو تکلیف دینے سے حدیث میں منع کیا گیا ہے. سنن ابو داود کی حدیث ہے، عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں تشریف لے کر گئے. وہاں ایک اونٹ تھا. جب اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو رونے کی طرح آواز نکالی اور اس کے آنکھوں کے آنسو نکل پڑے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے اور اس اونٹ کے سر پر ہاتھ پھیرا تو وہ خاموش ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس کا مالک کون ہے؟ یہ اونٹ کس کا ہے؟ ایک انصاری جوان آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اونٹ میرا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا اس جانور کے بارے میں تو اللہ سے نہیں ڈرتا جس کا اس نے تجھے مالک بنایا ہے؟ یہ جانور
تیری شکایت کر رہا ہے کہ تو بھوکا رکھتا ہے اور اسے تھکا دیتا ہے۔ احادیث میں پرندوں کو ان کے بچوں سے جدا کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ سنن ابو داود ہی کی حدیث ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے گئے تھے، تو وہاں ہم نے دیکھا کہ چڑیا کے 2 بچے تھے۔ ہم نے ان بچوں کو پکڑ لیا، وہ چڑیا اپنے بچوں کے اوپر منڈلانے لگی، اڑنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے، آپ نے فرمایا کہ اس چڑیا کو اس کے بچوں کی وجہ سے کس نے پریشان کیا ہے، اس کے بچوں کو اس کو واپس کر دو۔ اور احادیث میں جانوروں کو بلا وجہ خرید کرنے سے بھی منع کیا گیا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب دیا گیا کہ اس نے اس کو خرید کر کے رکھا تھا، اس کی وجہ سے وہ بلی مر گئی تھی، اور اس کی سزا میں اس عورت کو دوزخ میں ڈال دیا گیا۔ جب اس عورت نے بلی کو باندھ کر رکھا تھا، اس نے کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں دی، نہ پینے کے لیے، نہ ہی اس کو چھوڑ دیا تاکہ وہ زمین سے کیڑے کھا لیتی۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جانوروں کے ساتھ شفقت، محبت، رحم دلی اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر الحمدللہ۔